المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن غيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن
بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فان خير الحديث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام تعریف اور شکر اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں، ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل سے خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ حمد و صلات کے بعد یقیناً تمام باتوں سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے، اور تمام طریقوں سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور تمام امور میں سے برے کام دین میں بدعت والے کام ہے۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الانفال آیت نمبر 49 سے لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اذ یقول المنافقون، جب کہہ رہے تھے منافق، والذین، اور وہ لوگ، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں مرض، بیماری ہے، غر ہؤلاء دینہم، دھوکے میں ڈال دیا ان لوگوں کو ان کے دین میں، ومن یتوکل، اور جو کوئی بھروسہ کرے گا، علی اللہ، اللہ پر، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز حکیم، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تو پچھلی کلاس میں ہم نے جیسے کہ سورۃ الانفال جب سے شروع ہوا ہے، ہم مال غنیمت کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، اس کے مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں پڑھا ہے، پھر جنگ بدر کے بارے میں، پھر یوم فرقان کو جنگ بدر کہا گیا ہے۔ جنگ بدر 17 رمضان جمعے کے دن 2 ہجری میں ہوئی ہے۔ اللہ کی مدد آئی مسلمانوں پر، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا مدد کے لیے۔ شیطان جو سراخہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا، فرشتوں کو دیکھ کر میدان جنگ سے وہ بھاگا۔ جب ابو جہل نے کہا کہ اب کہاں بھاگ رہے ہو، تو شیطان مردود نے کہا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، یعنی فرشتوں کو شیطان نے دیکھا، اور کہا کہ بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی کہ پچھلی کلاس میں ہم نے یہ ڈیٹیل ہم نے لیا تھا۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 48، جب کہہ رہے تھے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی، دھوکے میں ڈال دیا ان لوگوں کو ان کے دین میں، اور جو کوئی بھروسہ کرے گا اللہ پر، تو بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی سابقون الاولون تو مدینہ سے نکل گئے تھے،
اب پیچھے مدینے میں جو سرگوشیاں چل رہی تھی اس کا بھی یہاں پر تبصرہ ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی کتاب ایسی ہے کہ یہاں پر ابھی جنگ کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں پر یعنی کہ تمام ٹاپکس کور کرتے ہوئے الحمدللہ بتایا جا رہا ہے کہ مدینے میں کیا حال چال تھے۔ تو مدینے میں سرگوشیاں چل رہی تھی، کچھ لوگ خود کچھ نہیں کریں گے لیکن ڈسکشن ضرور کریں گے۔ یہی حال منافقین کا اور کمزور مسلمانوں کا تھا۔ مدینے میں ذکر ہونے لگا کہ مسلمانوں کی یہ فوج جو ہے مٹھی بھر جماعت ٹکر دینے نکلی ہے، کہہ کر وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے دلوں میں روگ لگ گیا ہے، ان کے دین نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں، اکثر آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ لوگ ایسا ہی کہتے ہیں، بڑا چڑھا یعنی کہ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ایسے کہ بڑے چلے یہ لوگ دین کا کام کرنے کے لیے، کسی کو قرآن پڑھانے کے لیے یا دین کی تعلیم دے کر کیا فائدہ ہو جائے گا، درس تقریر دے کر کیا تیر مار لیں گے۔ یہ سنا ہوگا کہ اچھا ایک ہمارے کرنے سے کیا ہوگا، یا پھر نہیں تو ایک اچھا ان کے کرنے سے کیا ہوگا، یہاں تو لوگ جمع ہی نہیں ہوتے۔ یعنی کہ کرنے کا تو کچھ خود کو ہوتا نہیں ہے، لیکن باتیں ضرور کریں گے، ڈسکشن ضرور کریں گے۔ ایسے ہی مدینہ کے منافقین، ان کا بھی یہی حال تھا۔ یہ لوگ تو بس نام کے مسلمان ہوئے تھے، لیکن اندر سے ان لوگوں کا یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئے تھے۔ تو ان کی بھی ایسی باتیں ہوتی ہے، جیسے آج ہم سنتے ہیں کہ درس تقریر دے کر کیا تیر مار لیں گے، اگر یہی سوچ ہوگی تو پھر کوئی کچھ نہ کرے، پھر یعنی کہ سب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہ جائے، کہ یعنی کہ کوئی اگر یہ کہتے رہے، ایک دوسرے کو رکاوٹ کرتے رہے دین کا کام، جو کچھ ہو رہا ہے ہماری استطاعت سے جتنا کچھ ہم کر سکتے ہیں دین کے لیے ہمیں کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو اس کی لپیٹ میں وہ بھی آتے ہیں جو گناہ نہیں کیے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر چھوڑ رکھا ہے، تو عذاب میں آ جائیں گے۔ ہم کو یہ کام، اگر دین کا کام ہم جو بھی ہم کرتے ہیں، جتنا بھی ہم سے ہوتا ہے، یہ کام ہم کو کرتے چلے جانا ہے۔ یہ نہ سوچے کہ میرے یہ کرنے سے کیا ہوگا۔ یعنی کہ بڑے بڑے پلیٹ فارم سے بڑے بڑے الحمدللہ اتنے اسکالرس پڑھا رہے ہیں، سب کچھ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، یہاں پر درس ہو رہا ہے تو میں کیوں کروں، یہ ہمارے پاس ایسے دل میں نہیں آنا چاہیے۔ ہمیں کچھ نہ کچھ ہمیں ضرور کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، چاہے بھلے آپ رائٹنگز میں صحیح ہو، یا پھر اگر آپ بیانات صحیح اچھے چھوٹے موٹے بھی، اور اگر آپ کی تجوید صحیح ہے تو آپ پڑھائیے، ضرور پڑھائیے اور آگے آئیے ضرور، اپنے نیبرز تک یا اپنے گھر والوں، خود اپنے آپ سے پہلے شروع کرنا ہے، خود پابندی کرنا ہے، گھر والوں کو، پھر پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو۔ یعنی کہ جو کچھ آپ نے سیکھا ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا جب اتنی عمر ہو گئی، کچھ نہ کچھ صحیح دین ہم نے سیکھا ہے تو اس کو آگے کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیشہ یہ بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہے کہ بلغ عنی ولا آیا، یعنی کہ ایک آیت بھی ہو تو وہ پہنچا دو، ٹھیک ہے۔ نتیجے اللہ پر چھوڑ دیجئے کہ آپ کی بات کون سنتا ہے کون نہیں، کیونکہ کوششیں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ، ہماری کوششیں دیکھیں گے کہ ہم کیا کر آئے ہیں، یہ نہیں دیکھیں گے کہ کتنوں کو مسلمان بنائے ہیں، اچھا کتنے لوگ ان کے اجتماع میں کتنے لوگ جمع ہو رہے، نہیں، بلکہ ہماری کوششیں اور ہماری نیت اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ ہم کس نیت سے، پہلے بھی ہماری یہ بات ہو چکی ہے پہلی کلاس میں کہ ہماری نیت کیا ہے۔ ہماری نیتوں کو ہمیشہ چیک کرتے رہنا ہے، نیتوں کو درست کرتے رہنا ہے کہ یہ کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، میں جو یہ وقت لگا کے یہاں بیٹھ رہی ہوں، میں سن رہی ہوں درس یا میں بول رہی ہوں، تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، کہ ہاں ہم نے بھی کچھ نہ کچھ تو کنٹریبیوٹ کیا ہے، کچھ نہ کچھ، بلغ عنی ولا آیا، یعنی کہ کچھ آیت، ہم ایک آیت بھی ہم سیکھے ہیں، لیکن صحیح شرط یہ ہے کہ صحیح قرآن اور حدیث کی بات، اپنے دل کی بات نہیں سیکھے، اس کو آگے پہنچانا ہے اور دعا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ کی مدد اگر شامل ہو جائے، اگر ہمارے اس چھوٹے سے کام سے اگر اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو سوچ کر دیکھیے کتنی ہمارے لیے بڑی بات ہوگی۔ تو جو جہاں پر ہے، جتنی استطاعت ہے، جو آپ کے پاس سورسز ہے، اس سورسز کا استعمال کر آپ کو کام کرنا ہے، نتیجے اللہ پر چھوڑ دیجئے۔ یہود منافقین مسلمانوں پر طنز کر رہے تھے کہ ان کے یہ لوگ بیوقوف ہے جو کمزور ہے، یعنی کہ آپ کو سب کو پتا ہے کہ جنگ بدر میں 313
شامل ہوئے تھے، اور ان لوگوں کو ایسے لگ رہا تھا کہ یہ 313 جا کر یہ لوگ ایسے لشکر سے، مکہ سے جو لشکر آ رہا ہے ان سے جا کر یہ لوگ جنگ کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ تو اللہ پر بھروسہ کر کے نکلے ہیں، جو توکل کرتے ہیں اللہ پر تو پھر اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئی۔ دیکھ لیجئے کہ کس طرح مدد آئی ہے، کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدد کی ہے۔ بظاہر تو ایسا لگ رہا تھا کہ صحابہ اکرام قتل کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو بھیج کر مدد کی، یعنی کہ جب ضرب لگا رہے تھے، جب صحابہ کرام منہ پر ضرب لگا رہے تھے، فرشتے جب وہ لوگ پیٹ پھیر کر آگے آگے آئے گا، پیٹ پھیر کر بھاگ رہے تھے تو فرشتے پیچھے ضرب لگا رہے تھے۔ یعنی کہ اتنی مدد آئی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ان کے دل کی، جو صحابہ کرام کے دل میں جو تھا کہ مکے میں اتنے ان کے ساتھ میں زیادتی ہوئی، تو بظاہر ان کو ایسا لگا کہ ہم خاتمہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی مدد ایسے آئی کہ فرشتوں کو بھیجا اور فرشتے تمام کے تمام کو مار رہے تھے، قتل کر رہے تھے۔ تو اس آیت سے ہم نے کیا سیکھا کہ اگر ہمارے پاس سورسز کم ہیں، ہمارے پاس زیادہ لوگ آتے نہیں ہیں دین سیکھنے کے لیے، کوئی بھی کچھ بھی ہو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ توکل اللہ۔ یہاں پر جو ہمیں سیکھ ملتی ہے جنگ بدر سے کہ اللہ پر بھروسہ کرے، تو بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں۔ آیت نمبر 50، وَلَوْ تَرَى، اور کاش آپ دیکھتے، یعنی کہ اے نبی آپ دیکھتے، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ، جب فوت کر رہے تھے ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یعنی کہ اے نبی اے کاش آپ دیکھتے جب فوت کر رہے تھے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، الملائکۃ، فرشتے، یضربون، مارتے تھے، وجوہہم، ان کے چہروں کو، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں کو، وذوقوا، اور چکھو، عذاب الحریق، عذاب جلنے کا۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کاش اے نبی آپ دیکھتے فرشتے کس طریقے سے، کس طرح کافروں کی روح قبض کرتے ہیں، وہ اس وقت ان کے چہروں پر اور کمروں پر، پیٹ پر پیچھے مار مار کے ان کو بھگا رہے تھے، مار مار کر ان کو قتل کر رہے تھے، اور کہتے جا رہے تھے کہ اب چکھو آگ کا عذاب، اب چکھو اپنی بدعملیوں کے بدلہ چکھو۔ خاص کانٹیکسٹ میں لیں گے تو جنگ بدر میں کافروں کو مار رہے تھے فرشتے، اور عام کانٹیکسٹ میں لیں گے تو کافروں کو موت کے وقت فرشتے کہتے ہیں کہ نافرمانی کی اللہ کی، اور چکھو عذاب جلنے کا۔ اور قیامت والے دن بھی فرشتے کافروں کو ہانکتے ہوئے لے کر جائیں گے، جہنم کی طرف لے جائیں گے، تو جہنم کے داروغہ کہیں گے تم جلنے کا عذاب چکھو۔ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے اپنے اعمال سے ثابت کر دیا اس کے مستحق ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ تو عادل ہے، ہر قسم کے ظلم سے پاک ہے۔ یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے اس آیت میں، لاسٹ آیت نمبر 51 میں، ذالک بما قدمت، یہ باوجہ اس کے جو آگے بھیجا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، وان اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، لیس بظلام للعبید، نہیں ہے ظلم کرنے والا بندوں کے لیے۔ یعنی کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اپنے اعمال سے ثابت کر دیے ہیں کہ ہاں یہ لوگ مستحق ہے جہنم کے، کیونکہ رسول ان کے بیچ میں موجود ہے، تمام ان کے سامنے بتا دیا گیا ہے، رسول آئے ہیں، قرآن ان کے سامنے نازل ہو گئی ہے، سب کچھ کلیئرلی واضح طور سے بتا دیا گیا ہے، پھر بھی یہ لوگ نہیں مانتے، تو یہ لوگ اپنے آپ کو خود مستحق بنا لیے ہیں جہنم میں جانے کے لیے، اور ان کو سزا دینا کہ وہاں پر ظلم نہیں ہوگا بلکہ وہ انصاف ہوگا اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ سب کچھ بتانے کے باوجود انہوں نے نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ کا انصاف ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں، آگے آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ باوجہ اس کے جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی کہ جو دنیا میں ہم عمل کرتے ہیں وہ آگے بھیجتے ہیں، یعنی کہ آخرت کے لیے جمع کر کے آگے بھیجا ہے، تمہارے ہاتھوں نے جو جمع کیا ہے یہاں پر دنیا میں وہی تم نے آگے بھیجا ہے،
وہی اس کا بدلہ مل رہا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہے ظلم کرنے والا اپنے بندوں کے لیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے۔ صحیح مسلم کی حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنی ذات پر حرام کر لیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کیا، اس لیے کہ ایک دوسرے پر ظلم و ستم نہ کرو، یہ تمہارے ہی اعمال ہے جو میں نے شمار کر رکھے ہیں، بس جو اپنے اعمال میں بھلائی پائے اس پر اللہ کی حمد کرے، اور جو اس کے برعکس پائے تو وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ بندوں کے اعمال ہوتے ہیں جس کی بنا پر ان کو سزا ملتی ہے۔ اگر ہمارے اوپر کچھ مصیبت آتی ہے خود اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ اچھا ان کا صبح صبح ان کا چہرہ دیکھ لیے تو دن خراب ہو گیا ہے، ان کی وجہ سے میرے اوپر مصیبت آئی ہے۔ نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ ہمارے اوپر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے خود اپنے اعمال کی وجہ سے، جب ہم کوئی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو دوسروں پر بلیم کرنا چھوڑ کر خود اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے کہ میں نے ایسے کون سا کام کر دیا ہے ناراضگی کا کام جو یہ مصیبت آ رہی ہے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ پھر اللہ کی آزمائش ہو، تو ہم کو اپنے آپ کو چیک کرنا ہے۔ لیکن ہمارا رویہ بالکل بدل گیا ہے، فوری ہم دوسروں پر بلیم کرنے لگتے ہیں کہ فلاں ان کی وجہ سے ہوا ہے، اگر انہوں نے مجھے ایسا نہیں کہتا تو میں ایسا نہیں کرتی، دوسروں پر ہم کرنے لگتے ہیں۔ لیکن خود اپنے آپ کو چیک کرنا ہے میری بہنوں، یہی ہمارا دین ہم کو سکھاتا ہے کہ ہم کو خود اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم کو سوچنا چاہیے کہ میرے اعمال خود اپنے اعمال کی وجہ سے، تو پھر فوری استغفار میں لگ جانا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے کہ ایسا کیا میں نے کام کیا ہے جو اللہ کی ناراضگی، کہ ایسا کیا کام ہو گیا ہے مجھ سے جو میرے اوپر مصیبت آئی ہے، یعنی تو پھر یہ آزمائش ہے پھر اللہ کی طرف سے، تو میں توبہ استغفار کروں گی اور اللہ سے دعا کروں گی تاکہ یہ مصیبتیں ٹلے۔ پھر یہ بھی سنا ہے ہم نے کہ صدقہ خیرات کرنے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، تو روز جو کریں گے ہم، اللہ تعالیٰ کو وہ زیادہ پسند ہے، تو ڈیلی کچھ نہ کچھ کریں ڈیلی، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ساتھ زیادہ سال میں ایک دفعہ آپ صدقات نکال رہے ہیں بس ختم پھر بیٹھ گئے، نہیں، بلکہ ڈیلی اگر آپ ایک بھلے ہی 5-10 روپے کیوں نہ ہو، بھلے ہی ڈیلی کریں، کیونکہ ڈیلی جو عمل کریں گے وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ یعنی کہ پیسے خرچ کرنے میں ہو یا کسی کو ایک پلیٹ کھانا ہی کھلا دیں، یہ سوچ کر کہ میں اللہ کے خاطر، ہاں نیت ہماری خالص ہونا چاہیے، پیور ہونا چاہیے نیت، کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اپنا اس میں کوئی ذاتی وہ نہیں ہو کہ اچھا میرا نام ہوگا، میں یہاں پر روز دیتی ہوں تو پھر اچھا ان کی وجہ ایسے نہیں، میں ہی یہ میرا کام ہے، میں اپنی ضرورت کے لیے، میں اپنے اعمال نامے میں نیکیاں لکھوانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، میں اچھے بندوں میں شامل ہونے کے لیے، میں اپنے لیے یہ کر رہی ہوں، بلکہ جس کو دیا جا رہا ہے اس کا ہم کو احسان ماننا ہے کہ ہم ان کو دے رہے ہیں کیونکہ ہمارے اعمال نامے میں ہم نیکیاں بھر رہے ہیں، انشاءاللہ اگر وہ قبول ہو جائے تو خالص طور پر اللہ کے لیے کرنا ہے۔ یہ ہمیشہ نیت چیک کرتے رہنا ہے، بھلے آپ کسی کو کچھ خیرات صدقات دیتے ہو تب نیت چیک کرے، بھلے آپ کچھ پڑھتے ہو، یعنی کہ نماز بھی پڑھتے ہو، اذکار پڑھتے ہو، یا پھر کوئی قرآن کی کلاسز میں جاتے ہو، تو اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھنا ہے کہ اچھا میں تو بہت ہی نیک ہو گئی ہوں کہ میں قرآن کی کلاسز میں لگاتار میں جڑتی رہتی ہوں، نہیں، بلکہ ہر وقت ڈرتے رہنا اللہ سے کہ اللہ یہ نیکی کو قبول کر لے اور ریاکاری نہ آئے میرے اندر، ٹھیک ہے۔ پھر ہم کو ایسی دعائیں کرتے رہنا ہے، ہر وقت مومن ہر وقت دعا کرتا ہے، کیونکہ مومن کا ہتھیار دعا ہی ہے، مومن کے ہتھیار، تو ہر وقت دعا کرتے رہنا اللہ تعالیٰ سے ہم کو۔ پھر آیت نمبر 52 میں کداب مانند حالات کے آل فرعون کے والذین، اور ان لوگوں کے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، کفروا انہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ آیات کا اللہ کی، فاخذہم اللہ پس پکڑ لیا ان کو اللہ نے، بذنوبہم ان کی گناہوں کی وجہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ قوی مضبوط ہے، شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے۔ آیت نمبر 52 کداب جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے دال حمزہ با، یعنی کہ داب یعنی کہ عادت۔ تو اب یہاں پر آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ مانند حالت یعنی کہ ان کی عادت آل فرعون کے اور ان لوگوں کے جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کے ساتھ، پس پکڑ لیا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ مضبوط ہے، سخت ہے سزا دینے میں۔
تو یہاں پر فرعون نے بھی جھٹلایا تھا، تو اس نے بھی حق کی مخالفت کی. جس طرح فرعون کا حال ہوا ان کا بھی ہونے والا ہے. جب ابو جہل مارا گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کا فرعون تھا. اتنا سخت خطرناک وہ شخص تھا. یعنی کہ فرعون کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کیسے بچوں کو زندہ یعنی کہ ختم کر دیتا تھا، بچوں کو یعنی کہ لڑکوں کو اور لڑکیوں کو وہ باندی بنا کر اپنے محل میں اتنی ذلت کے ساتھ رکھتا وہ، اور لڑکوں کو ختم کر دیتا، قتل کر ڈالتا. تو اتنا ظالم شخص تھا. تو سوچئے کہ ابو جہل، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ابو جہل جب مارا گیا تو فرمایا ہے کہ یہ میری امت کا فرعون تھا. تو یہ بھی بہت ہی خطرناک شخص تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں نکلے. ان کا حال فرعون جیسا ہی ہوگا. یعنی کہ مخالفت، کوئی بھی مخالفت، اب آپ سوچ کر دیکھنا ہے، یہاں پر خاص کانٹیکسٹ میں بتایا جا رہا ہے قرآن ہمارے لیے ہے، روزمرہ کی زندگی میں ہم کو اپنے اوپر لینا ہے. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مخالفت کریں گے، یعنی کہ آج کل دیکھیے یہ جو رجب کا مہینہ آ گیا تو یہ بھی مخالفت ہو گئی ہے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہم کو نہیں کرنا ہے. اب پھر ویلنٹائنس ڈے کا، جو کہ ہم کو منانا ہے ہی نہیں، ہماری تو ہے ہی نہیں، یہ تو رومیوں کی ایجاد کی ہوئی ہے. اور پھر ایسا برا حال ہے کہ اگر اس کی تحقیق میں جائیں گے تو واللہ شرمندگی ہوں گی کہ ایسے لوگوں کو فالو کر رہے ہیں. ویلنٹائن یہ کون ہے؟ یہ زانی ہے، یہ زنا کرنے والے لوگ ہیں. وہ جب مر گیا اس کے آپ لوگ بھی ریسرچ کریے، اس کے بارے میں معلوم ہوگا رومیوں کے بارے میں کہ یہاں پر اس کو قتل کیا گیا، اس کو قید کیا گیا اس ویلنٹائن کو، تاکہ پھر اس کے بعد میں یہ لوگ محبت کی عید یہ لوگ منا رہے ہیں. یہ بالکل دیکھیے یہ اتنی شرمناک بات ہے کہ ایک خونگار کو معلوم نہیں ہے لوگوں کو، لیکن پھر بھی فالو کر رہے ہیں کہ ویلنٹائن میں پھول وغیرہ دے رہے ہیں. معلوم نہیں ہے کچھ نہیں، یہ لا علمی ہے. یہ جانیے، علم حاصل کیجئے کہ اب یہاں پر دیکھیں اس آیت سے ہم کو ڈر جانا ہے. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں گے تو ابو جہل کا کیا برا حال ہوا ہے جنگ بدر میں. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں گے وہی حال ہوگا. آج کے زمانے میں بھی ایسے ہی ہے، آج کے زمانے میں بھی ایسے ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ کہیں پر زلزلہ بھیج دے یا بیماریوں میں مبتلا کر دے یا کوئی بھی پریشانی میں مبتلا کر دے. تو آج بھی ویسے ہو سکتا ہے میری بہنوں. ہم کو ڈرنا چاہیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کبھی نہیں کرنا چاہیے. جو سنت ہے وہی ہم کو فالو کرنا ہے، جو دین میں نہیں ہے ہم کو رک جانا ہے. یہ نہیں کہنا ہے یہ دروازہ، چور دروازہ اوپن ہی نہیں کرنا ہے کہ اچھا کیا ہو گیا، کیا بری بات ہو گئی ایسا کرنے سے، صرف پھول ہی تو دے رہے. نہیں، وہ انگار بن کے آئے گے، وہ قیامت کے دن انگار ہو جائے گا، وہ جہنم میں چلے جائیں گے. کیونکہ جو ان کا دیکھا دیکھی کرے گا تو وہ انہی کی طرح ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو یہ غیر مسلمانوں کی، ان لوگوں کی دیکھا دیکھی کرے گا تم انہی میں سے ہو. تو ہم کو کبھی بھی ان کی دیکھا دیکھی نہیں کرنا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم کو سنت کو ہم کو اپنے زندگیوں میں داخل کرنا ہے. تو اپنے گھروں میں اس چیز کو روکیے، جتنا ہو سکے ان چیزوں کو روکیے. یہ رجب کے کنڈوں سے بھی روکیے. رجب کے کنڈوں کے بارے میں بھی آپ لوگ دیکھیے کس طریقے سے یہ منافقین کا یہ عمل تھا، یہ کہ وہ لوگ چھپ چھپ کر وہ لوگ کھاتے تھے. رجب میں بھی چھپ چھپ کر، پتہ نہیں یہ ایسا کرتے ہوں گا یہ لوگ، میں نے جیسے سنا ہے. تو اس چیز کی علم حاصل کیجئے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا عمل کر رہے ہیں. ہم تو یہ کافروں کا، گنہگاروں کا، جو یہ زانی ہے، یہ منافقت جو کر رہے تھے ان کا کیا ہم عمل کر رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہم کو نیکیاں ملے گی. نہیں، یہ بالکل رد ہو جائے گا، کیونکہ جو قرآن اور سنت میں نہیں ہے وہ نیکی ایکسیپٹڈ ہوگی ہی نہیں. نیکی وہی ہوگی جو قرآن اور سنت سے ثابت ہو. پھر آیت نمبر 53، ذالک بان اللہ، یہ باوجہ اس کے جو بے شک اللہ تعالیٰ لم یکو نہیں ہے، مغیرا نعمتا تبدیل کرنے والا کسی نعمت کو، انعامہا
اس نے انعام کیا اس کو علی قوم اوپر قوم کے حتی یہاں تک کہ یغیرو وہ تبدیل کر دے ما بانفسہم جو ان کے نفسوں میں ہے وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ سمیع علیم اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم آیت ہے میری بہنوں، آیت نمبر 53 میں یہ بہت ہی اہم ہے، اس کو انڈر لائن کر لیجئے، ٹک کر لیجئے۔ کسی بھی قوم سے نعمت کب چلی جاتی ہے، کب نعمتیں چھین لی جاتی ہے، اس کا قانون یہاں پر بتا دیا گیا ہے۔ جب بھی قوم اللہ کی نعمتوں کا ناشکری کرتی ہے، اللہ کے احکامات کا کھلم کھلا نافرمانی کرتی ہے، اپنے اخلاق سے اپنے حالات کو نہیں بدلتی، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتوں کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ دیکھیے میری بہنوں کس طریقے سے ہم کو یہاں پر خلاصہ ہو رہا ہے، یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ نعمتوں کے دروازے کب بند کر دیے جاتے ہیں، کب چھین لیے جاتے ہیں، جب قوم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتی ہے۔ آج ہمارے پاس الحمدللہ چھت ہے، ہمارے پاس سر چھپانے کے لیے، لیکن پھر بھی کئی لوگوں کا یہی رونا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اپنا خود کا ذاتی گھر نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ جہاں پہ شکر گزاری ہونا ہے وہاں پہ ناشکری آ رہی ہے۔ ہمارے پاس الحمدللہ کھانے پینے، ہمارے پاس الحمدللہ کھانے کو کھانا ہے ہمارے پاس۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ کچرے میں سے چن کر کھا رہے ہیں، ایسے بھی کئی لوگ موجود ہیں دنیا میں جو پانی کو ترس رہے ہیں، کیچڑ سے ایسے چاٹ کر پانی ان لوگ صاف کر کے پی رہے ہیں، ایسے کئی مقامات ہے۔ ہم کو جہاں پہ شکر گزاری کرنا ہے وہاں پر اچھا کھانے میں یہی ہے آج، نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ جو ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی یہ نعمتیں ہیں، یہ شکر گزاری ہونا چاہیے۔ جب ناشکری ہوگی تب نعمتیں جو ہے وہ تمام نعمتیں چھین لی جاتی ہے۔ تو اللہ کے احکامات کی کھلم کھلا نافرمانی کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے اللہ کے احکام ہے، پتہ ہے، فار ایگزامپل پتہ ہے کہ پردہ کرنا ہے، پھر بھی کھلم کھلا ہاں وہ سب ہے، وہ بات کی بات ہے، دیکھا جائے گا، جب قیامت کی بات ہے، جب دیکھا جائے گا، اب کیا، اب دنیا کا کیا۔ ایسے لوگوں کے ایسے جوابات رہتے ہیں جب ان کو بتایا جاتا ہے تو یہ کھلم کھلا نافرمانی کرتے ہیں، تو پھر نعمتیں چھین لی جاتی ہے اور ذلیل اور خوار ہو جاتے ہیں اور کافروں کے نیچے دب کے آ جاتے ہیں۔ یعنی کہ ہمیشہ ایسے نہیں ہوگا، ہمیشہ کوئی بے پردگی سے نہیں گھومیں گے، ہمیشہ اچھا ایک ہی حال نہیں ہوگا، ہمیشہ بے نمازی بن کے نہیں گھومیں، اس کا بھی وقت ہوگا، ایک وقت پر تک اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، اس کے بعد میں جو اس کا حشر ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو پھر یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ خود اپنے حالات کو نہیں بدلتے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتوں کے دروازے بند کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے اپنے نعمتیں سلب فرما دیتے ہیں۔ اللہ کی نعمتیں چاہیے تو ضروری ہے کہ گناہوں سے بچے، یہ نہ سمجھے کہ اچھا اتنا چھوٹا سا گناہ ہے کچھ نہیں ہوگا، نہیں، گناہ ہی ہوگا، چھوٹے گناہ ڈھیر بن کر یعنی کہ جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ تو چھوٹے گناہوں سے بھی بچیے۔ مسلمانوں کی عادتیں غیر مسلمانوں نے اپنا لی اور وہ لوگ عروج پر چلے گئے، یعنی کہ وعدے پر رہنا، وقت پر رہنا، یہ تمام چیزیں دیکھیے کہ آپ یہ تمام چیزیں نان مسلمز میں زیادہ پائی جاتی ہیں آج کل، کہ وہ لوگ اپنے وعدے پہ رہتے ہیں، آن ٹائم رہتے ہیں، نیٹنس سے رہتے ہیں، اتنا کلینلنس رہتا ہے گھر میں، اتنا جو صاف ستھرائی ہوتی ہے ان کے، صبح جو ہم کو تہجد میں اٹھنا ہے وہ لوگ اٹھ کر انہوں اپنا گھر صاف ستھرا کر کے گھر کے باہر بھی دھو کے، دیکھتے ہوں گا آپ لوگ وہ لوگ کیسے ان لوگ مگو وغیرہ ڈالتے ہیں۔ جو مسلمانوں میں رہنی چاہیے وہ عادتیں، وہ تمام یہ لوگ نان مسلم لے گئے اور عروج پر چلے گئے۔ جب تک مسلمان قرآن اور سنت کو فالو کیے اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی دی، دنیا اور آخرت میں بھی وہ لوگ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیے پہلے صحابہ کرام کی زندگی دیکھیے، اس کے بعد میں بھی دیکھیے کہ مسلمان جب تک قرآن اور سنت پر تھے، بڑے سائنٹسٹ بھی ہوئے ہیں مسلمانوں میں، ایسا نہیں ہے کہ صرف کافر یہ لوگ آگے بڑھے ہیں، نہیں، پہلے مسلمان ہی سائنٹسٹ ہوا کرتے تھے پہلے، اور کئی نئی چیزیں مسلمانوں نے ایجاد کی ہے، جیسے کیونکہ وہ لوگ قرآن اور سنت کو جانتے تھے تب یہ لوگ آگے بڑھتے گئے، سائنس میں لوگ آگے بڑھتے گئے۔ جب انہوں نے قرآن اور سنت کو چھوڑ دیا اپنی مرضی سے تو پھر مسلمان پیچھے ہو گئے اور ذلیل اور خوار ہو گئے۔
جیسے پہلے اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتے. خود کو کوشش کرنی ہوگی، خود اٹھیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی. اچھی نیت سے کوشش کرے دین کے کام کے لیے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی. قریش نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ناشکری کیے تو ان کی نعمتیں چھین لی گئی. جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ جنگ بدر میں کس طریقے سے وہ لوگ آئے تھے، اتنا مال خرچ کیے کہ ساتھ میں اتنے اونٹ ایک دن وہ لوگ ذبح کرتے، کھاتے پیتے، ناچتے ہوئے، گانے بجانے والوں کو لیتے ہوئے، اتنا خرچ کیے، اتنے اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ان کو عطا کی تھی. اور کئی ایسے بھی تھے کہ وہ لوگ حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے، ان کو اتنی عزت افزائی دی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نعمتوں کی ناشکری کی تو ان کو چھین لی گئی. اور صحابہ کرام پر کتنی بھی مصیبتیں آئے ہیں، کتنی آزمائشیں آئے ہیں، انہوں نے شکر گزاری کی تو دنیا میں ان کو فتح ملی، کامیابی ملی. جنگ بدر کی ایسی بڑی کامیابی ملی اور اس کے بعد میں الحمدللہ کامیابی پہ کامیابی ملتے گئی. الحمدللہ پھر تقریباً عرب ممالک جو ہے مسلمان ہوا ہے. اتنی کامیابی ملی. پہلے بھی ہم نے کافی پڑھا ہے کہ اتنے مال غنیمتیں ملتے، اتنے کہ ڈھیر لگ جاتے ہیرے جواہراتوں سے، ہم نے پہلے بھی لیا تھا. تو انہوں نے کیا کیا؟ شکر گزاری کی. صحابہ کرام نے یہ نہیں، ان کے اگر زندگی پڑھیں گے، سیرت پڑھیں گے تو ایک کھجور کھا کر بھی یہ لوگ جنگ کے لیے نکلتے تھے. یہ نہیں کہا کہ اچھا میں نے کھانا ہی نہیں کھایا ہے تو پھر جنگ کیا لڑیں گے، طاقت ہی کیا. نہیں، بس اللہ کی مدد ضرور آئے کہ ان کا تقوی ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہ لوگ جنگ پر نکل جاتے تھے. تو ہمیں کیا کرنا ہے میری بہنوں؟ ہمیں شکر گزاری کرنا ہے. جتنی بھی نعمتیں ہم کو ملی ہے اللہ کے شکر گزار بندے بننا ہے. ہم کو دیکھنا ہے اپنے ہی گھر میں آرام سے بیٹھیے، سوچ کر دیکھیے، آنکھیں بند کر سوچیے کہ مجھے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہے. اچھا گھر مسلمان گھرانے میں الحمدللہ پیدا ہوئے ہیں، ماں باپ سے لے کر بھائی بہن ہے، اچھے سے اچھے سب لوگ، اور اچھے شوہر ہے. حالانکہ شوہر مجھے تنگ کرتے ہیں یا میں شوہر کو غیر ضروری تنگ کرتی ہوں. نعمتیں مل گئی ہے، گھر سکون کا مل گیا ہے، ہر چیز گھر میں الحمدللہ سب کے گھر میں عام ہے. آج یہ فریج، واشنگ مشین وغیرہ کسی کو اتنے مشکلات اٹھانا بھی نہیں ہے. الحمدللہ تمام چیزیں موجود ہے. گرمی میں ٹھنڈا پانی مل رہا ہے، جب جو چیز چاہے، مطلب منتھلی ہمارے پاس اتنا راشن بھی ڈلا ہوا ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا نہیں ہے کہ کما کر لے کر آئیں گے تو پھر شام میں کھانا ہوگا، یعنی تو پھر بچوں کو اور خود بھی بھوکے سو جائے. ایسا تو نہیں ہے. لیکن اس زمانے میں صحابہ کرام کے ایسے حال ہوتا تب بھی وہ لوگ شکر گزاری کرتے کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ ہم کو یہ کھجور نصیب ہو گیا ہے، پانی نصیب ہوا. ہم تو آج پانی کا بھی شکر ادا نہیں کرتے، اتنا پانی ہم استعمال کرتے ہیں اور پانی کا بھی ہمارا شکر ادا نہیں کرتے ہیں. شکر گزار بندے بننا ہے میری بہنوں، ہم کو شکر گزاری لانا ہے دل میں. جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو نعمت عطا کی ہے، ہم کو شکر گزار بندے بننا ہے. ہم کو بتا دیا گیا ہے یہاں پر کہ جب ناشکری کرتے ہیں تو وہاں پر سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں. اور ایگزامپلز بھی میں نے ابھی بتایا. پھر آیت نمبر 54، کدأبِ آلِ فرعون، مانند حالات آل فرعون کی، والذین اور ان لوگوں کی، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بآیات ربہم رب کی آیات کو، اپنے رب کی آیت کو، فأہلکناہم تو ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، وأغرقنا اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو. آل فرعون یعنی کہ فرعون کے فالوورز تمام جتنے تھے، وکل اور سب کے سب، کانوا ظالمین تھے ظالم. تو آل فرعون کو غرق کیا گیا ان کے اعمال کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہے. خود انہوں نے گناہ ایسے کیا کہ انہیں غرق کرنا پڑا. انہوں نے اتنی نافرمانی کی ہے اللہ کی زمین پر آ کر، اللہ کا ہی کھا کر انہوں نے نافرمانی کی ہے، تو پھر ان کو بھگتنا پڑا، ان کو غرق کرنا پڑا، انہیں غرق کرنا پڑا. انہوں نے خود اپنی جان پر انہوں نے ظلم کیا ہے. کفار مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ سنبھل جاؤ،
ابھی بھی وقت ہے سنبھل جاؤ ورنہ انجام فرعون کی طرح ہوگا. تو یہ وارننگ سب کے لیے ہے، سب کے لیے ہے. اگر گناہ پہ گناہ بڑھتے جائیں گے تو پھر عذاب آنے شروع ہو جائیں گے. پھر جو کام نہیں کرتے ہیں دین کا وہ لوگ بھی لپیٹے میں آ جائیں گے. یہ نہیں کہ اگر گناہ نہیں کرتے، اچھا میں تو نہیں کرتی، میں گناہ نہیں کرتی تو میں بچ جاؤں گی، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تمام کلیکٹیولی عذاب آئے گا. تو جو ہو سکتا ہے آپ سے دین کا کام کیجئے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی رضا کے لیے کام کیجئے دین کا، اور خود اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بچائیے آگ سے. پھر آیت نمبر 55 میں آتا ہے ان شر دوابی عند اللہ، بے شک جانوروں میں بدترین نزدیک اللہ کے، الذین وہ لوگ ہیں کفروا جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون پس وہ نہیں ایمان لائیں گے. آیت نمبر 55 پر غور کیجئے میری بہنوں، بلکہ ایک ایک آیت پہ غور کرنا ہے، اتنی کم آیتیں ہم لیتے ہیں. ایک ایک آیت پر غور کیجئے. بے شک جانوروں میں بدترین اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، پس وہ نہیں ایمان لائیں گے. کفر کیا یعنی انکار کیا انہوں نے. ایسا ضروری نہیں ہے کفر یعنی کہ کافر ہی ہو، مشرک ہے بلکہ، ٹھیک ہے، مشرک جو یہ لوگ بالکل ہی نہیں مانتے. کفر یعنی کہ یہ جو انکار کرنے والے کوئی بھی ہو سکتے ہیں، مسلمانوں میں بھی ہو سکتے ہیں اللہ کے احکامات کا انکار کرنے والے. تو یہاں پر اس آیت پر غور کیجئے. تو کافروں کا تعلق انسان سے ہے ہی نہیں، جو اللہ کے احکامات کا جو انکار کرتے ہیں ان کا تو تعلق انسانوں سے ہے ہی نہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ جانوروں کو سینس نہیں دیا گیا تب وہ لوگ ایسے کر رہے ہیں. تو یہاں پر مثال دی جا رہی ہے جانوروں سے بدتر ہے ایسے لوگ جو کہ انسان بنایا گیا ہے، لیکن ان لوگوں کی حرکتیں ایسے ہیں. یہ لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کے تمام احکامات سے، اللہ کو نہیں مانتے. تو یہ لوگ جانوروں سے گئے گزرے ہیں، یعنی کہ جانوروں سے بدتر ہے. الذین عہدت وہ لوگ عہد لیا آپ نے منہم ان سے، ثم پھر ینقضون وہ توڑ دیتے ہیں عہدہم اپنے عہد کو، فی کل مرۃ ہر مرتبے، وہم اور وہ لا یتقون اور وہ نہیں ڈرتے ہیں. تو یہاں پر بعض مفسرین نے یہود کے قبیلے بنو قریظہ کا یہاں پر ذکر کیا ہے، جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہوا تھا. اس آیت کو میں پھر سے پڑھ دیتی ہوں تاکہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے. آیت نمبر 56 وہ لوگ عہد لیا آپ نے، عہد لیا، ٹھیک ہے، ان سے پھر وہ توڑ دیتے ہیں اپنے عہد کو ہر مرتبہ اور وہ نہیں ڈرتے ہیں. تو ہر مرتبہ عہد لیتے ہیں اور ہر مرتبہ عہد وہ لوگ توڑ دیتے ہیں. تو بعض مفسرین نے کہا کہ یہ یہود کے قبیلے بنو قریظہ کا یہاں پر ذکر ہے، جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہوا تھا کہ وہ کافروں کی مدد نہیں کریں گے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کر آئے تب یہ تمام یہودیوں سے معاہدہ ہوا تھا کہ وہ لوگ باہر سے جو آئیں گے کافر ان کی مدد نہیں کریں گے. لیکن انہوں نے کیا کیا، اس عہد کی خلاف ورزی کی اور کافروں کے ساتھ دیتے رہے اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی. تو ان لوگوں نے عہد کو توڑا اور بار بار عادت بن گئی ان کی توڑنے کی. پھر ایسے لوگوں سے مقابلہ کرو. اب یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ پھر ایسے لوگوں سے جو عہد توڑتے ہیں تو ان سے مقابلہ کرو. یعنی کہ فَأَمَّا پھر اگر تَسْقَفَنَّهُمْ تو پائے ان کو فی الحرب جنگ میں، فَشَرِّدْ بِهِمْ تو مار بھگاؤ ان کے ذریعے، من خلفہم جو ان کے پیچھے ہیں، لعلہم شاید کہ وہ یذکرون نصیحت پکڑے. تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے عہد کو توڑا اور بار بار ان کی عادت بن گئی. پھر ایسے لوگوں سے مقابلہ کرو، پھر ان کے بارے میں تمہیں رحم نہیں آنا چاہیے، ان کے پیچھا کرو، مقابلہ کرو اور ان کو ختم کر دو. دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ اگر مدینے پر دونوں مل کر اس کا دفاع کریں گے اور خرچ میں بھی برابر کی حصہ داری ہوگی. تیسرا یہ تھا کہ یہود اپنے جھگڑوں کے اپنے شریعت کے تحت خود فیصلہ کریں گے. اگر وہ چاہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، فیصلے کے لیے آ سکتے ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے آئیں گے تو انہیں پھر ہر حال میں فیصلہ ماننا ہوگا.
یعنی تو پہلے کیا ہے، اپنی شریعت سے ہی فیصلہ کرے. اگر وہ لوگ چاہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرے تو پھر ان کو ہر حال میں فیصلہ ماننا ہوگا. پھر چوتھا یہ تھا کہ قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی، کیونکہ قریش کھلم کھلا دشمن تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. انہیں مکے میں اتنی تکلیفات دی، بعد میں قتل کا انہوں نے پلان بھی کیا، تو ان کی مدد نہیں جو ہے ان قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی. تو ایک ہی قبیلے کے لوگ ہیں، ایک شخص نے کچھ لڑائی کی تو اس ایک شخص کی وجہ سے پورے قبیلے کو سزا نہیں دی جائے گی، کیونکہ پہلے جاہلانہ رواج تھا. تو یہ تمام یہ معاہدے کیے جا رہے تھے. اس معاہدے پر آپس میں ایک دوسرے کو کوئی بھی برے کام نہیں کریں گے. یہاں پر یہ تمام معاہدے دیے گئے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے کر آئے. تو یہود اپنے عہد پر نہیں رہے، یہ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، لیکن یہ لوگ انتہائی بزدل، یعنی کہ بزدل تھے، انتہائی درجے کے بزدل تھے. یہ لوگ موت سے لوگ ڈرتے تھے، جیسے کہ ہم نے پہلے پارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ یہ لوگ 1000 سال بھی ہے تو وہ لوگ اور مانگتے کہ ان کی اور عمر بڑھ جائے. یعنی کہ ہر دفعہ انہوں نے کیا کیا، مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی. یہی ذکر کیا گیا ہے کہ اگر انہوں نے معاہدہ توڑا تو تم بھی معاہدہ توڑ دو. یہاں پر یہ آیت نمبر 57 میں فشرد بہم، تو مار بھگاؤ ان کے ذریعے. فشرد بہم یعنی کہ ایسی مار مارو کہ ان کے ساتھیوں میں بھگدڑ مچ جائے، یعنی کہ حتیٰ کہ آپ کی طرف رخ نہ کرے، یعنی کہ دوبارہ پھر دوڑ کر، یعنی کہ دوبارہ پھر پلٹ کرنا ہے. آج جو کفاروں کا حال ہوا ہے تمہارا بھی ایسے ہی ہوگا. فشرد بہم، اس کا روٹ ورڈ ہے شین را دال، اس کا روٹ ورڈ ہے ایسا کام جو دوسرے ایسے کام نہ کرے کسی کے ساتھ، یعنی کہ عبرتناک سلوک کرے ان کے ساتھ. یعنی کہ ایک یہ جو ایسے انہوں نے عہد توڑا تو ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے. تو یہ آیت میں آگے یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو ان کے پیچھے ہے، یعنی کہ ان کے ساتھیاں جو بھی ہے ان کے پیچھے، ان کے فالوورز ہو یا ان کے ساتھیاں ہو جو بھی ہو، تو یہ لوگ شاید نصیحت پکڑے، ایسا ان کا حال کرو کہ انہوں نے عہد توڑا ہے تو ان کا حال ایسے کرو کہ یہ لوگ عبرتناک ان کے ساتھ سلوک کیا جائے، دوسروں کو یہاں پر بھگا دیا جائے اور دھتکارا جائے، ڈرانا. اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے جو معاہدے ہو ان سے معاہدہ رکھو. جو معاہدہ توڑتے ہو تو ایسا اسلام نہیں سکھاتا ہے کہ چپکے جا کر ان پر اٹیک کر دو، انہوں نے معاہدہ توڑا تو ہم بھی ایسے کر دیں گے. نہیں، بلکہ کھلم کھلا اعلان کرنا ہوگا کہ سامنے والے نے اپنا عہد توڑا ہے تو پھر اب یہ عہد برخاست، اب یہ عہد ختم ہو گیا ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تجھ سے خیانت کرے تو اس سے خیانت نہ کر. تو ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے، سامنے والے نے ہمارے ساتھ خیانت کی ہے تو اب ہم بھی کریں گے، اس سے ڈبل کریں گے. آج ہمارا رویہ ایسا ہو چکا ہے، تو اس چیز سے بچنا چاہیے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے ہمیں کہ جو تجھ سے خیانت کرے تو اس سے خیانت نہ کر. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاہدہ تھا رومی کے بادشاہ سے. جب خبر ملی رومی لوگ حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو جب کہ معاہدہ موجود تھا تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر معاہدہ کے انہوں نے کیا کیا، چلو اب یہ ختم کرتے ہیں. فوجوں کو سرحد پر جمع کرنا شروع کر دیا. وہ سوچ رہے تھے کہ رومی علاقے پر حملہ کر دیا جائے گا. تو ان کے اس رویے پر عمرو بن، ایک صحابی تھے ان کے ساتھ، انہوں نے سخت احتجاج کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث سنائی، معاہدے کی مدت کے اندر ایسا کرنا غداری ہے. آخر میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصول کے آگے جھکنا پڑا اور پھر فوج کو واپس بلوا لیا گیا. تو دیکھیں اس طریقے سے سامنے والے سے جب معاہدہ کیا جا رہا ہے تو اس طریقے سے نبھانا ہوگا. تو آپ نے واپس بلا لیا تھا تمام فوج کو. اسلام بہت ہی بہترین اصول بتاتا ہے اندرونی طور پر کیسے ہم کو رہنا ہے، اور پھر باہر کے ممالک ہو تو پھر کیسے پیش آیا جائے. تمام کمپلیٹ دن سکھا کر گئے ہیں ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب اسی وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ کوئی نئی ایجاد کرے، اچھا یہ کرنے سے کیا ہوگا، اچھا وہ کرنے سے کیا ہوگا. نہیں، کیونکہ کمپلیٹ لائف سٹائل ہر چیز بتا کر گئے ہیں، ہر چیز سکھا کر گئے ہیں کہ کس طریقے سے آپس میں ریلیشن ہو، کس طریقے سے
یعنی کہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ رہنا ہے. تو تمام چیزیں ہیں. ہم کو علم حاصل کرنے کی دیر ہے میری بہنوں. علم حاصل کرنا ہے تو ہم کو پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے ہم کو اپنی زندگی گزارنا ہے. پھر بنو قینقاع یہودیوں کا جو قبیلہ بد عہدی کیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو بہت قریبی سمجھتے تھے بنسبت مشرکین کے، کیونکہ وہ اہل کتاب میں سے تھے. تو ان کو بہت سمجھایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت سمجھایا کہ ایسے بد عہدی نہ کرے. انہی کے قبیلے کی انہوں نے کیا کیا پابندی کی، لیکن ان کے علماء نے کیا کیا، ان کے سارے اخلاقی برائیاں آ گئی. ان کے علماء میں، یہودی کے علماء میں تمام اخلاقی برائیاں آئیں. عہد توڑنا یہ سب ان میں آ گیا تھا. نہ عقیدے میں وہ لوگ صحیح رہے، نہ اخلاق درست رہے ان کے. تو جب جنگ بدر ہوئی یہودیوں کو یقین تھا کہ مسلمان خود شکست کھائیں گے. جب جیت ہو گئی تو بہت زیادہ یہ لوگ حسد میں مبتلا ہو گئے. ان کی سازشیں بڑھتی گئی اور ایک مسلمان محلے کی عورت بنو قینقاع کے محلے میں گئی بازار میں، تو انہوں نے اسے چھیڑنا شروع کر دیا. یہ بھی روایت میں ہم کو ملتا ہے کہ اس کی چادر پر کھیل ٹھوکی، جیسے اٹھی تو چادر اتر گئی. تو جس کی وجہ سے مسلمان اور یہودیوں میں آپس میں فساد ہوا. پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت سمجھائے کہ ایسا بد عہدی نہ کرے، لیکن انہوں نے نہیں مانا. پھر بھی انہوں نے سخت جواب دیا. جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تو انہوں نے کہا کہ مشرکین سے کیا لڑتے ہو، ہم ہیں اصل مرد، یہاں پر ہم سے لڑو. ایسی بدتمیزی سے انہوں نے باتیں بھی کی تھی، سخت جواب دیا تھا. لیکن جب عورت کا یہ معاملہ پیش ہوا تو ان کی ہمتیں اور بڑھتی جا رہی تھی، تو انہیں روکنا ضروری تھا. اس لیے کہا کہ انہوں نے عہد توڑا تو تم بھی اب انہیں مار بھگاؤ. اب ان کے جو پیچھے ان کے ساتھیاں ہوں گے شاید کہ وہ نصیحت پکڑے. یعنی کہ ہمارا دین اور اسلام ہم کو ایسا سکھاتا ہے کہ یہاں پر بد عہدی یہ لوگ کرتے جا رہے تھے، بدتمیزی کرتے جا رہے تھے، ایسے ان لوگوں کا رویہ بڑھتے جا رہا تھا. ان لوگوں کا جیسے بدماشی رویہ کہتے ہیں وہ بڑھتے جا رہا تھا. ان لوگوں نے کیا جب ایسے کنڈیشنز ہوئے ہیں کہ اب مار بھگاؤ ان کو. ہمارا دین اسلام ایسے کسی کو نہیں کرتا. ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ اکثر جو نان مسلمس ہے، یہاں تک کہ مسلمان بھی ایسے کوٹ کر کے بتاتے ہیں کہ اچھا ایسے مار بھگانے کی بات ہوئی ہے. کیا کنڈیشن ہے، کس وجہ سے ہوا ہے؟ جب ہم تمام بیک گراؤنڈ جس کا شان نزول اگر ہم جانیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا اچھا یہ ہوا تھا، ایسے ہوا. تو اس کے لیے جاننا ضروری ہے. اور کوئی سامنے اگر ہم سے کہتے ہیں تو ہم کیا جواب دیں گے؟ جب ہم سیکھیں گے تبھی ہم جواب دے سکیں گے نا. ورنہ ہم بھی کہیں گے کہ اچھا ایسا ہے، جہاں دیکھے وہاں مارو. اگر ایسا ہوگا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر ہم سیکھیں گے. اسی لیے میری بہنوں ہم کو سیکھنا ہے، لازمی ہم کو سیکھنا ہے، تاکہ ہم ہمارے اسلام کو ہم بتا سکیں کہ اصل فیس ہوا کیا، اصل ہے کیا، جو یہ ایسے جو ہے حکم ملا تھا. پھر آیت نمبر 58 میں آتا ہے وَإِمَّا تَخَافَنَّ، اور اگر تم ڈرتے ہو من قوم، کسی قوم سے، خیانتاً خیانت میں، فَأَنبِذْ، تو ڈال دو، الیہم ان کی طرف، عَلَى سَوَاءٍ برابری پر، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا يحب الخائنین، نہیں پسند کرتا خیانت کرنے والوں سے. آیت نمبر 58 میں کوئی قوم کھلا معاہدہ توڑے تو تم بھی معاہدہ توڑو. کہہ دو ان سے کہ ہم نے معاہدہ توڑ دیا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں منافقین کے ایسا ہم کو اختیار کرنا نہیں ہے کہ اچھا انہوں نے توڑا تو چپ کے ہم بھی حملہ کریں گے. نہیں، بلکہ ان سے کہہ دو کہ ہم نے بھی معاہدہ توڑ دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا جو خیانت کرتا ہے. کہہ دو دشمنوں سے کہ تم نے توڑا عہد تو ہم بھی توڑتے ہیں. اسے بتا کر بول کر ختم کرنا ہے، ڈائریکٹ حملہ نہیں کرنا ہے. اسلامی اصول یہاں پر بتایا جا رہا ہے. یہ تو انٹرنیشنل بات ہو رہی ہے میری بہنوں. اب اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ آپس کے معاہدے، وعدے، ہم جو آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں اس پر قائم رہنا ہے. یہ نہیں کہ کسی سے وعدہ کر رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ اچھا ہم کسی بھی طرح کریں گے یہ کام، آپ بے فکر ہو جائے کہہ کے، پھر وہ لوگ جاتے ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ اچھا میں تو یوں ہی کہہ رہے تھی، ہم تو ان کو بیوقوف بنا رہے تھے، دیکھیں کیسے ہماری باتوں میں. یہ ایک مومن کا ایسا رویہ نہیں ہوتا ہے میری بہنوں. یہاں پر یہ بات یاد رکھنا ہے، ان اللہ لا یحب الخائنین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا خیانت کرنے والوں کو.
تو ہمارے آپس کے معاہدے وعدے پر رہنا ہے، ایک دوسرے سے عہد کر لیجئے کہ اس کو پورا کرنا ہے. ایک دوسرے کے عہد، جو بھی ہم عہد کرتے ہیں ایک دوسرے سے، کسی سے ہم نے وعدہ کیا ہے تو ہم ضرور اس کو پورا کریں. بعض وقت لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کل میں ضرور آؤں گی انشاءاللہ. اگر اللہ چاہے تو ایسا نام لیتے ہیں اور ان کا ارادہ بالکل بھی نہیں ہوتا ہے آنے کا. یہ بالکل غلط بات ہے. یہ ایسا بالکل بھی ایسا نہیں کر سکتے ہیں. ہم اپنے وعدے خلافی ایک مومن نہیں کر سکتا ہے، یاد رکھنا ہے ہم کو یہ بات. تو بعض وقت ہم ایسا بھی ہوتا ہے کہ دل میں ہم عہد کرتے ہیں کہ اللہ آپ نے مجھے اس مصیبت سے نکال دیا، یا پھر ایسے ایگزامز کے وقت بھی کہ اگر میں پاس ہو گئی اس ایگزام سے تو میں یہ کروں گی، یعنی کہ اللہ آپ نے مجھے اس مصیبت سے نکال دیا تو میں یہ نیکی کا کام کروں گی. تو عہد کو پورا کرنا ہے. جو بھی آپ نے عہد کیا ہے وہ آپ کو پورا کرنا ہوگا. بھلے آپ نے خود اپنے آپ سے آپ نے عہد کیا ہو، اپنے رب سے بھی جو آپ نے دل میں بھی عہد کیا ہو، تو ایسا نہیں ہو کہ مصیبتیں ہٹ گئی، خوشحالی آ گئی تو وہ عہد بھول گئے. نہیں، جائز عہد جو یہ نہیں کہ اچھا میں جاؤں گی وہاں پر جا کے دھاگے باندھوں گی اور وہاں پہ اتنے اس مزار پہ جاؤں گی، یہ نہیں، یہ تو حرام میں ہو گیا. جو عہد، یعنی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا ہے تو پھر میں اتنے مسکینوں کو میں کھانا کھلا دوں گی، یا میں اتنے روزے رہ لوں گی، میں اللہ کی شکر گزاری میں یہ کر لوں گی. بہتر تو یہی ہے کہ اگر آپ کچھ کام کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ کیا کریں، پہلے کر دیجئے پہلے، کہ کیونکہ ہم کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی کتنی ہے، کیا ہے، اور ہم کتنا اپنے عہد پہ رہ سکتے ہیں. جب آپ نے کچھ ایسا کیا ہے دل میں ارادہ تو پہلے کر دیجئے، کہیں کہ اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو پھر میں اتنے روزے رہ لوں گی. رہ لیجئے، پہلے کھانا کھلا دیجئے مسکینوں کو، جو بھی پہلے کر دیجئے. نیکی تو مل جائے گی، نیکی تو ہم کو ہمارے حصے میں مل جائے گی ضرور. تو پھر جو بھی آپ نے عہد کیا ہے تو وہ چاہے وہ اپنے رب سے آپ نے عہد کیا ہو یا اپنے آپ سے، جو بھی آپ نے، یا اپنے جان پہچان میں سے آپ نے جو عہد کیا، ان عہد کی پابندی کرنا ہے. اور اگر سامنے والے نے خیانت کی، اگر سامنے والے نے کیا تو پھر میں کیا کروں گی، میں اس سے زیادہ کر کے دکھاؤں گی، ڈبل. اس نے ایسا کیا نا، اچھا میں اس کو اچھا مزہ چکاؤں گی. ہمارا ایسا رویہ ہونا چاہیے نہیں، بلکہ لیٹ اٹ گو، چھوڑ دیجیے. سامنے والے نے خیانت کی ہے تو چھوڑ دیجیے. اور اس آیت کو یاد کر لیجیے، انڈر لائن کر لیجیے، ان اللہ لا يحب الخائنین. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے خیانت کرنے والوں کو. تو سامنے والے نے خیانت کی تو پھر میں کیا کروں گی کہ میں ایسا کام بالکل نہیں کروں گی. جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے یہ لیسن لینا ہے کہ میں ایسا کبھی نہیں کروں گی زندگی میں. اب میں ایسا کام کبھی نہیں کروں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا خیانت کرنے والوں کو. یہ یاد رکھنا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعلیمات نہیں ہے، سچے مومن کی صفت ہے ایسی کہ سامنے والا خیانت کیے تب بھی وہ بدلے میں بھلا ہی کرے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی ہے. ایسا نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی نہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے. نہیں، یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے. یہ تو ہم کو کیا کرنا ہے، سچے مومن کی صفت ہے کہ سامنے والا خیانت کے تب بھی وہ بدلے میں بھلا ہی کرے گا. اگر اس کو ضرورت پڑتی ہے ہمارے پاس تو ہم اپنے جو ہے وعدے پر، عہد پر پکے رہیں گے، ہم خیانت نہیں کریں گے. اگر ہم دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھلائی کریں گے. آخرت میں ہمیں اس کا بدلہ تو ضرور ملے گا، ہمیں آخرت میں اس کا بدلہ ضرور ملے گا. جو بھی ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا کرے. آمین. کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ آج کا لیسن ہمارا آیت نمبر 58 پہ اینڈ کرتے ہیں ہم لوگ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحانک ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سسٹرز جز 9 کی تیاری کیجئے پلیز. آپ لوگ ٹیسٹ کی تیاری کیجئے. جیسے ہی ویب سائٹ پہ پبلش ہو جائے گا میں میسیج کر دوں گی. آپ لوگ ریڈی رہیے کیونکہ بس 3 days یا 4 days کا کمپٹیشن کا ڈیوریشن آف ٹائم ہوگا، تو اس بیچ آپ کو لکھنا ہوگا. تو اسی لیے فرسٹ ہاف کی پریپریشن کریے. فرسٹ ہاف ورڈ ٹو ورڈ پارٹ اے اینڈ پارٹ بی تفسیر کی تیاری کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے، یعنی ہم سب کے علم میں
اضافہ کرے، اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت عافیت سے رکھے، خوش و خرم رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے، جو بھی آپ کی مشکل پریشانی ہے اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزیں دور کر دے اور آپ کو دین پر قائم رکھے، دین کا داعی بنائے، اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن سننے والا، سمجھنے والا، اچھی تجوید میں، اچھے قرات میں پڑھنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔